أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الفاظ کے معانی: ان الصفا بے شک، صفا والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت پس جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں پہاڑوں کا. ومن تطوع خیرا پس جو بھی کوئی بھلائی کا کام کرے گا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، شاکرون شکر کرنے والا، علیم جاننے والا ہے. ان الصفا بے شک، الصفا پہاڑ ہے مکہ میں، جیسا کہ معروف ہے. مسجد الحرام میں چھوٹی سی پہاڑی صفا اور مروہ ہے. من شعائر اللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. من شعائر اللہ، شعیرہ کی جمع شعائر، یعنی وہ واضح علامتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے مناسک میں رکھی ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں. جہاں حج کرنا ہے، جیسا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا میں دعا مانگی گئی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے منسک دکھا دے، عبادت کے طریقے بتا دے، دکھلا دے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مناسک دکھائے. ان مناسک میں وہ دونوں پہاڑ الصفا اور مروہ شامل ہیں. اس لیے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت پس جو حج کرے اللہ کے گھر کا. حج کا معنی عبادت کی غرض سے بیت اللہ کا قصد کرنا، ارادہ رکھنا اور وہاں حج کے لیے جانا، یعنی عبادت کے لیے جانا. پس جو عبادت کے لیے جائے گا بیت اللہ میں، او اعتمر یا عمرہ کے لیے، عمرہ کا لفظی معنی زیارت ہوتا ہے، جو زیارت کے لیے جائے. اور شریعت میں وہ عمرہ معروف ہے جس میں حج کا احرام عمرے کا اسی طرح باندھا جاتا ہے جیسے حج کا، اور اسی طرح تلبیہ کہا جاتا ہے جیسے تلبیہ حج کا کہا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک.
اور بیت اللہ کا طواف، پھر 2 رکعتیں طواف کی، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، اس طرح یہ عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پر اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو صفا مروہ کا طواف کرے، اور صفا مروہ کا طواف کرنا یہ اس کی سعی ہے، جو اس کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، سعی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس کو طواف کہا گیا۔ تو یہاں پہ فلا جناح علیہ، پر اس پر کچھ گناہ نہیں، تو یہ اس وہم کا ازالہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ تو لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کے بت پڑے ہوتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جیسے منات جو تھا وہ ادھر رکھا ہوا تھا صفا پر جاہلیت کے زمانے میں۔ تو اب ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں یہ خلش تھی کہ یہاں پہ تو پہاڑوں پہ مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے بت، کہیں ہمیں گناہ نہ ہوتا ہو ان کا اگر ہم طواف اور سعی کریں۔ تو اس وہم کا ازالہ کیا گیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور اس وہم کا بھی ازالہ کیا گیا کہ یہ جو سعی بین الصفا والمروہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ حج کا ایک منسک تھا، نہ کہ ان کی کوئی بدعت تھی۔ تو اس لیے آغاز اس میں ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ان نشانیوں میں سے ہیں، ان اعلام میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عبادت کے لیے دکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو، اور فرمایا خذوا منی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ اور یہ صفا مروہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اس کا صفا مروہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ صفا مروہ کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وہ تاریخ اللہ کے حکم کی بجا آوری کی تاریخ ہے، کہ جب اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو ادھر چھوڑ جاؤ بیابان میں، اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور حضرت ہاجر پوچھتی ہیں کہ ہمیں اس بیابان میں جنگل میں جہاں پہ نہ انسان ہے نہ حیوان ہے نہ درخت ہے نہ کھیتی ہے نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ زراعت ہے، تو ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کر جا رہا، تو وہ اللہ کی بندی صبر کرتی ہے اور اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ لن یضیعنا اللہ، کہ اگر اللہ کے حکم پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ ہمیں اس بیابان میں ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ ایک امتحان تھا، ابتلا تھی حضرت ابراہیم کی، جیسا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو یہ بھی ساری ابتلائیں ہیں۔ تو ایک ابتلا کی یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان لیا اپنے بندے کا، اور وہ امتحان ایسے پورا کیا جس میں ایک عورت ہے
اور ایک معصوم بچہ ہے اور وہ شیر خوار ہے، تو اب نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو، جو تھوڑا سا ذات تھا، سامان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب بے قراری کے عالم میں ہاجرہ صفا پر چڑھتی ہیں، دور دیکھتی ہیں کوئی مددگار مل جائے، کوئی انسان یا کوئی قافلہ یا کہیں سے کوئی پانی کی کوئی نشانی کوئی مل جائے کہ دودھ سوکھ گیا ہے، پیاس لگی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے، خود بھی بھوک میں ہے، اور پھر اسی بے قراری کے عالم میں اس کے سامنے جو پہاڑی تھی مروہ، اس پہ جا کے چڑھ کے دیکھتی ہیں شاید ادھر کچھ نظر آ جائے۔ اس طرح جب وہ 7 چکر پورے کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ ایڑی اپنی لگاتے ہیں اور وہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس دوران وہ جب صفا مروہ کے دوران دوڑ رہی تھی، اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی، اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ سے بے قراری میں مدد مانگتا ہے، فَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے کہ وہاں پہ پھر چشمہ جاری ہو جاتا ہے، جہاں سے حضرت ہاجرہ خود پیتی ہیں اور وہ دودھ بھی جاری ہو جاتا ہے، بچہ بھی پیتا ہے، اور اس طرح وہاں پہ زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے جو دور سے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ پرندے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ پرندے ہیں تو ضرور یہاں پہ پانی ہوگا، تو جب وہاں پہ آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے اور پانی ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے، تو انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے لیکن یہ کنواں میری ملکیت رہے گا، یہ پانی جو ہے زمزم۔ تو اس طرح وہاں پہ آبادی شروع ہوئی، اور پھر اسی قبیلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور وہ عرب کے قبائل وہاں سے جو ہیں وہ پھر نکلے، اور انہی سے پھر عربی سیکھی اور ان کی زبان عربی ہوئی۔ تو اس آزمائش میں وہ پوری اتری ہے صبر کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو وہ ایک آزمائش کی ایسی صورت تھی جس میں وہ ابراہیم بھی کامیاب ہوا اس آزمائش میں، اللہ کی بندی بھی، کہ جب اس نے توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا جو آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ تو اس لیے اب وہاں پہ نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، پھر اس کے لیے کیسے خوشخبریاں بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا ذکر یہاں پہ آیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا منسک بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے جو اس کا طواف نہیں کرے گا، سعی نہیں کرے گا، اس کا حج مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منسک بنا دیا، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے شاکر، شکور، اس کا معنی ہے شکر بجا لانے والا، شاکر، شاکر کا اسم فاعل ہے، تو اللہ شاکر ہے، اللہ شکور ہے، یعنی انسان کے تھوڑے سے چھوٹے سے عمل پر وہ بہت بڑی جزا دیتا ہے۔
اور انسان کو جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے اور توفیق بھی دیتا ہے، اس کو طاقت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر ہے، شاکر علیم، جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس لیے کہ اسے وہ جانتا ہے کہ بندہ کس اخلاص کے ساتھ میری عبادت کر رہا ہے، تو جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جزا ملتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ انسان دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کہ جب انہیں جزا ملے گی اور چھوٹے چھوٹے عملوں کی اتنی بڑی بڑی جزا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کلمہ جو ہے اخلاص کا، لا الہ الا اللہ، میزان بھر دے گا، اور جنت میں جب داخلہ ہوگا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، تو اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ شاکر ہے، کہ بندے نے چھوٹا سا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی جزا بہت بڑی عطا کر دی اپنے فضل سے، اور اللہ علیم ہے، اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ ہمارا ہر عمل جو بھی ہے وہ دیکھتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، اس لیے ہمیں اعمال میں اخلاص لانا چاہیے۔ جس قدر خلوص ہوگا، خالص اللہ کے لیے عمل ہوگا، اسی قدر وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگا، اسی قدر اس میں وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔